تو سب سے پہلے دیکھ حروف، حروف سے مطلب دیکھیں گے کیا کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے جو آتا ہے ہمارا حرف، حرف کے بعد کیا بنتا ہے، حرفوں کو ملا کر لفظ بناتے ہیں. لفظ جس کا پلورل بول سکتا ہے، الفاظ بھی کہہ سکتا ہے. انگلش میں دیا ہوں، ٹھیک ہے نا. ادھر لیٹر، لیٹر کو ملا کر کیا بناتے ہیں، ورڈ. اور ورڈ مل کر کیا بنتا ہے، سینٹینس بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ دیکھو لیٹر کے بھی پرکار ہوتے ہیں، دو پرکار کا ہوتا ہے نا. ایک ہوتا ہے وویل لیٹر اور دوسرا کونسونینٹ، ٹھیک ہے. وہی ہے سیم. اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، مفرد حروف تہجی اور مرکب حروف تہجی، لیکن اس سے تھوڑا الگ ہی ہے، ٹھیک ہے نا. سیم نہیں ملے گا. ہاں اس کو لیکن یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سور ورن ہو گیا. کیا ہو گیا، سور ورن. ہندی میں سور ورن، انگلش میں اسی کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، وویل لیٹر، ٹھیک ہے. وویل لیٹر سمجھ آؤ اتنا تو. اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وینجن ورن، وینجن ورن، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اب اس کی ڈیفینیشن دینے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا، سور ورن سے اور وینجن ورن سے، ٹھیک ہے. یہ اتنا ہی ہے. آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں مطلب ورنوں کو ملا کر کیا بناتے ہیں، شبد، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، لفظ، ٹھیک ہے. دیکھ ٹھیک ہے، وہ ہو گیا. حرف کے بارے میں پڑھ لیا، حرف کے دو پرکار ہیں. اب دیکھتے ہیں حرفوں سے ملا کر جو بناتے ہیں لفظ. لفظ کے بارے میں جانیں گے. لفظ کو انگلش میں کیا کہیں گے، ورڈ. کیا کہیں گے، ورڈ. ہندی میں اسی کو کیا کہتے ہیں، شبد کہیں گے. کیا کہیں گے، شبد. اب شبد کے بھی پرکار ہیں، جیسے انگلش میں جیسے ورڈ کے پرکار ہے نا، پارٹس آف اسپیچ جو پڑھتے ہو، ٹھیک ہے نا. ویسے اس میں اردو میں بھی ہے لفظ کے پرکار. دیکھو لفظ کے پرکار کون کون سے ہیں. لفظ میں آ جائے گا تمہارا پہلا اسم آ جائے گا، ٹھیک ہے. اسم کے بعد ضمیر. اسم جانتے ہو نا، ناؤن. اس کو کیا کہیں گے ہم انگلش میں، ناؤن. جس میں کسی ویکتی استھان اتوا وستو کے نام کا بوجھ ہو، اسے کیا کہیں گے، ناؤن. اسی کو اردو میں کیا کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتا ہے ناؤن کے بدلے جو پریوگ کیا جاتا ہے، یعنی اسم کے بدلے جو پریوگ کیا جائے گا اس کو کیا کہیں گے ہم، ضمیر. اسی کو انگلش میں ہم کہتے ہیں پروناؤن، ٹھیک ہے. ضمیر کے بعد اس کے بعد آتا ہے صفت، یعنی انگلش میں اسی کو کیا کہتے ہیں ہم، ایڈجیکٹو. جس میں ناؤن یا پروناؤن کی وشیشتا بتلائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم، ایڈجیکٹو. اسی کو اردو میں کہتے ہیں ہم صفت. اب سمجھ جاؤ، جس میں اسم اور ضمیر کی خصوصیت بیان کی جائے گی یا کیفیت بیان کی جائے گی اسے کیا کہیں گے ہم، صفت. صفت کے بعد آتا ہے بھرب. انگلش میں کیا کہیں گے، بھرب. اور اردو میں کیا ہوتا ہے، فعل، جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو. فعل کو انگلش میں بھرب کہتے ہیں، دیکھ سکتے. اب اس کے بعد جو آتا ہے دیکھو پانچواں. اردو میں ویسے لفظ کی 5 ہی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا. پہلا اسم، اور دوسرا ضمیر، تیسرا صفت، چوتھا فعل، اور پانچواں جو ہے وہ ہے متعلق فعل. کیا، متعلق فعل. متعلق یعنی سمجھ میں آ رہا ہے نا، یہ کیا کر رہا ہے، ایڈ ورب. انگلش میں کہہ سکتے ہیں اس کو ایڈ ورب. جو کام کی کیفیتوں کو بتاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، ایڈ ورب. متعلق فعل اردو میں کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اب لفظ میں کوئی دقت نہیں ہوگی کیونکہ لفظ کے میں نے پورا چیز بتا دیا ہوں، ابھی تک تو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. لفظ کے 5 پرکار بھی لکھ دیا ہوں. اب دیکھتے ہیں لفظوں سے مل کر جو بنتا ہے، ٹھیک ہے، سینٹینس. یعنی کہ کیا، سینٹینس کو اردو میں کہتے ہیں ہم لوگ جملہ، ٹھیک ہے. لفظ کے بعد جملہ. جملہ کو انگلش میں کیا کہیں گے، سینٹینس. دیکھو لفظ ہو گیا ہمارا. لفظ کو ملا کر ہم کیا بناتے ہیں، جملہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. جملہ جس میں پوری بات کہی جاتی ہے نا، جس میں آپ کو کیا verb بھی آ جائے گا، سبجیکٹ بھی آ جائے گا اور آبجیکٹ بھی آ جائے گا. یہ تینوں مل کر کیا بنتا ہے، سینٹینس، جس کو ہم کہتے ہیں سمپل سینٹینس. میں ویسے نارملی بتاؤں گا پہلے جملہ، ٹھیک ہے نا. جملہ کے 2 پرکار ہیں، یعنی کہ 2 قسمیں ہیں. ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور دوسرا جملہ فعلیہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کیا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، لکھ کر. ٹھیک ہے. میں بتا رہا تھا جملہ کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. جملہ کی 2 قسمیں ہیں، یعنی کہ انگلش میں تم کہہ سکتے ہو اس کو نومینل سینٹینس اور وربل سینٹینس، ٹھیک ہے. نومینل سینٹینس اور وربل سینٹینس.
जुमला इसमिया, जुमला नॉमिनल सेंटेंस जिसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि उसमें तुमको क्या मिलेगा, उर्दू में कह सकते हो फाइल और मफूल, फाइल और मफूल। जैसे एक सेंटेंस है आसमान नीला है, इसमें देखो तुम भर्ब नहीं है, इस जुमला में भर्ब है, भर्ब नहीं है, इसमें क्या है, सिर्फ फाइल है और दूसरा मफूल है। ठीक है, दूसरा क्या है, मफूल है। और वर्बल सेंटेंस में क्या होता है, इसमें तीनों चीज आता है, फेल भी आता है, सब्जेक्ट भी आता है और ऑब्जेक्ट भी आता है। इंग्लिश में इस तरह और उर्दू में तुम इस तरह कह सकते हो, फेल, फाइल, मफूल, तीनों चीज आता हो जिसमें वो चीज। जैसे वह स्कूल गया, वह में सब्जेक्ट को भी बता रहा, स्कूल ऑब्जेक्ट भी बता रहा और गया ये वर्ब हो गया। यानी कि उर्दू में कह सकते हो गया वर्ब, फेल और स्कूल मफूल। कहाँ गया? स्कूल में गया ना, ऑब्जेक्ट ना। उर्दू में उसको कहते हैं मफूल। और वह यानी सब्जेक्ट, यानी कि उर्दू में कह सकते हो फाइल। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और इससे आगे कुछ नहीं। अब जुमला दो ही किस्में हैं, जुमले इसमिया और जुमले फेलिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनल सेंटेंस और वर्बल सेंटेंस।